بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس ہوا، جبکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ عظام اور دینی شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی۔ علماء کرام نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات کو سراہا۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی استحکام کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ صوبائی وزراء راجہ بشارت، پیر سید سعید الحسن شاہ کی شرکت، مولانا طاہر اشرفی، پارلیمانی سیکریٹری اوقاف تیمور علی لالی کی بھی شرکت، مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد، پیر سید ناظم حسین شاہ، مولانا محمد ذاکر حسین نعیمی کی شرکت، جبکہ سید جاور عباس بخاری، علامہ کرامت عباس حیدری کی شرکت، علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر، ابو حفص محمد غیاث الدین کی بھی شرکت، جبکہ دوسری جانب پیر ریاض محی الدین، سیکریٹری اوقاف، ڈی جی اوقاف کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم اجلاس بلایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس ہوا، جبکہ مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ عظام اور دینی شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ووٹنگ کے لیے شہر میں 14 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے۔ شہر میں 2000 سے زائد انجینئرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں 3 گروپ مد مقابل ہیں، جبکہ دی انجینئرز پاکستان انجینئرز فورم نیشنل انجینئرز الائنس میں مقابلہ ہوا ہے، جبکہ نیشنل انجینئرز الائنس سے محمد نجیم ہارون چیئرمین کے امیدوار ہیں۔ پاکستان انجینئرز فورم سے وسیم نذیر چیئرمین کے امیدوار ہیں، جبکہ دی انجینئر سے ڈاکٹر رانا عبدالجبار خان چیئرمین کے امیدوار ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا، پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، کیا صورتحال ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور جو انجینئرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ وائس چیئرمین کی نشست پر سابق لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا جو امیدوار ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ چٹھا صاحب، مجھے بتائیے گا، انجینئرز آج اپنے حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، 3 گروپ جو ہیں مد مقابل ہیں، آپ پولنگ کا عمل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آج سبقت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پولنگ فی الحال بالکل سموتھ جا رہی ہے، اور آپ ہمارے کیمپ میں ووٹرز کی جو اٹریکشن ہے وہ اٹ سیلف انشاءاللہ ثبوت ہے کہ آج کا رزلٹ کیا آئے گا۔ باقی جو فورم ہے، ایک تو ہمارے دوست کافی دیر سے برسر اقتدار ہیں، اور بلکہ دوسرے گروپ میں بھی بہت سے دوست کئی سالوں سے کسی نہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے، اور میں آپ کے تھرو انجینئر کمیونٹی کو یہ میسج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرٹ پہ اور پرفارمنس انالیسز کر کے ووٹ دیں۔ یہ جو سٹیٹس کو گروپ ہیں، ان سے انجینئرز کو نکلنا ہوگا اگر انجینئرز واقعی چاہتے ہیں کہ انجینئر کمیونٹی کے ایشوز سالو ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، جب یہ کمپینز چل رہی تھیں، انتخابی مہم چل رہی تھی، اس دوران ایک گروپ پر حکومتی گروپ ہونے کا الزام بھی ہے، اور پریشرائز کہا جا رہا ہے کہ انجینئرز کو بالخصوص جو سرکاری جاب ہولڈرز ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ الزام درست ہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ الزام تو بالکل درست ہے، اس کے بہت سے پروف ہیں، ٹیلی فونک کالز ہیں، واٹس ایپ میسیج ہیں، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ حکومت اس میں ایز اے حکومت بالکل انوالو نہیں ہے۔ یہ 2-4 ہمارے دوست ہیں جو حکومت کا غلط نام استعمال کر کے، اور کچھ افسروں کو، مثلا ایک تو لیٹر ریکارڈ پہ آ گیا کہ لاہور میں ایک انجینئرنگ ادارے کے سیکرٹری صاحب کے دفتر سے ایک لیٹر نکلا ہے، اور میں یہ آپ کے تھرو کویسچن ریز کرنا چاہ رہا ہوں تمام متعلقہ اداروں سے، نادرا سے، پی سی کے جو الیکشن کمیشن، الیکشن کمیٹی ہے، کہ سرکاری افسروں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنا سیل نمبر اور اپنا پی سی نمبر دے دیں۔ مجھے کسی میں اخلاقی جرات ہے تو میڈیا پہ آ کے اس کا جواز بتا دے کہ ایک سرکاری افسر جو کہ الیکشن ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں لڑتا ہے، وہ پی سی کا، اس کا سرکاری عہدے کا اس سے تعلق ہی نہیں۔ کسی ڈی سی آفس سے فون آ رہا ہے، کسی سیکرٹری صاحب کے دفتر سے فون لوگوں کو آ رہا ہے، ان کالز کا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ صرف مجھے اس کا ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں ووٹر سے مانگ رہے ہیں، اور ایک اس کا پرپس بتا دیں کہ انہوں نے اس کو کرنا کیا ہے۔ اس پہ ہماری بہت سی اپریہنشنز ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ جو ہمارے ریٹرن ریٹ ہے وہ ان تمام حرکتوں کو نگیٹ کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ ممبر گورنر باڈی ڈاکٹر کامران بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا، آج انجینئرز جو ہیں، انجینئرز کو عام طور پر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ آج اپنا
حق راہ دہی استعمال کر رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, پولنگ اور تمام معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پاکستان میں بہت سارے ایسے سسٹم ہیں جس کو دوبارہ ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ جو سے ہیں دے آر دا نیشن بلڈرز. اگر نیشن بلڈرز جو سے وہ ڈپرائیوڈ ہوں گے, ان کے اگر مسائل کو ہم حل نہیں کر پائیں گے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آنے کے بعد, کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کام جاب دینا نہیں ہے بلکہ ایک بہترین قسم کا انجینئر جنریٹ کرنا ہے, پروڈیوس کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا کہ اگر ہم ریگولیشن میں اس میں بہتری لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگر انجینئر جو سے ہیں, اگر ان کی یہ تھوڑی سی اویئرنیس ہم نے کی ہے ڈیورنگ دی کمپین, اس میں کسی کی مخالفت نہیں, کسی کی برائی نہیں ہے, لیکن ہمیں انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق لیسکو چیف. جی شاہد سپرا, آپ ہمارے موجود رہیے گا. اس وقت جی سی یونیورسٹی میں حسیم حسنین اولق ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین بتائیے گا, پولنگ کا عمل جاری ہے, کون سا گروپ آپ کو آگے جاتا نظر آ رہا ہے؟ جی پاکستان انجینئرنگ کونسل پی ای سی کے انتخابات کے سلسلے میں جو 3 سالہ انتخابات ہیں, لاہور سمیت پورے پاکستان میں جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. اور اگر بات کی جائے رجسٹر ووٹرز کی, تو جو پی ای سی کے جو رجسٹر ووٹر ہیں ان کی جو تعداد ہے 1,90,000 بتائی جا رہی ہے, اور لاہور اور اس کے جو مضافات میں جو رجسٹر ووٹرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 20 سے 25,000 کے درمیان بتائی جا رہی ہے. اور اگر بات کی جائے یہاں پر جو امیدوار ہیں, تو یہاں پر 3 بڑے گروپ اور 4 امیدوار ہیں جو سامنے آئے ہیں, جیسے کہ انجینئر وسیم نذیر ہیں, پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے انجینئر نجیب ہارون کی, وہ نیشنل انجینئر الائنس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی طرح رانا عبدالجبار ہیں جو دا انجینئر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر بات کی جائے امتیاز شاہ کی, تو وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں. پہلے جو تینوں امیدوار ہیں وہ چیئرمین کی سیٹ سے جو الیکشن ہے وہ لڑ رہے ہیں, اس کے اوپر مد مقابل ہے, جبکہ جو امتیاز شاہ ہیں وہ آزاد حیثیت میں وی سی کے لیے وہ اپنے الیکشنز میں یہاں پر امیدوار ہیں. اور اگر یہاں پر ووٹنگ کا عمل کی بات کی جائے, تو جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہے گا. اور اب یہاں پر جو پولنگ کیمپس یہاں پر لگائے گئے ہیں, الیکشن کیمپس جو ہیں, یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر کمپین تو کی جا رہی ہے, لیکن جو ووٹران ہیں ان میں عدم دلچسپی دیکھنے میں آئی جا رہی ہے. اور اگر اس بات کا تعین کرنا کی کوشش کی جائے کہ کون سا گروپ آگے جا رہا ہے, تو یہ قبل از وقت ہوگا, کیونکہ جو لاہوریے ہیں وہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں, اور لیٹ اٹھنے کے بعد چونکہ آج چھٹی کا دن بھی ہے, تو وہ تقریباً 12 کے بعد اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد پھر وہ یہاں فریش ہونے. جی حق رائے دہی کیا جا رہا ہے, 3 گروپ آمنے سامنے ہیں. حسنین اولق سے ہم تفصیلات جان رہے تھے. حسنین اولق, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. رخ کریں گے عمر اسلم کا. عمر بتائیے گا کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں, اور پولنگ کا عمل جو ہے کس سپیڈ کے ساتھ جاری ہے؟ جی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کا عمل اس وقت جاری ہے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بھی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن بنایا گیا. 2500 انجینئر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. صبح 8 بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ انجینئرز اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں. ٹوٹل 4 مختلف پینل جو ہیں وہ مد مقابل ہیں, جن میں پروفیشنل ایکسیلنس گروپ, نیشنل انجینئرنگ الائنس, انجینئر پاکستان اور پاکستان انجینئرنگ فورم کے جو مختلف 4 پینلز ہیں وہ جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس وقت ایک انجینئر جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے ہیں. کیا کہیں گے اس الیکشن کے حوالے سے؟ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن جو ہو رہے ہیں, اس میں یہ ہمارے 4 گروپ ہیں, جس میں ہمارا گروپ جو ہے الیکٹریکل کا گروپ ہے. اور ہمارے جو تمام انجینئر جو ہیں, ایک چیئرمین ہوتا ہے, ایک سینئر وائس چیئرمین ہوتا ہے, اور ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے. سینئر جو چیئرمین ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کا وہ انجینئرنگ کونسل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور سینئر وائس چیئرمین جو ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو پنجاب, سندھ, سرحد اور بلوچستان, 4 صوبوں کے ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے. وہ بھی 4 نمائندے کھڑے ہیں, ان میں سے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں. اس طرح الیکٹریکل کے گورننگ باڈی کے ممبر ہوتے ہیں. جیسے الیکٹریکل کے ادھر 6 پنجاب کے ہیں گورننگ باڈی کے ممبر, 2 سندھ کے ہیں, اور 2 کے پی کے ہیں, اور ایک ووٹ جو ہے نا, ایک ممبر جو ہے بلوچستان کا ہے. اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگری ڈسپلن کے ان کے علیحدہ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹرینتھ وہ نامینیٹ کیے ہوئے ہیں گورننگ باڈی کے ممبر. جی عمر اسلم, حسنین اولق, شاہد سپرا, آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا.
کرونا وائرس کی چوتھی لہر، مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ۔ لاہور میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس مزید 7 زندگیاں نگل گیا۔ شہر میں کرونا کے 471 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا، مثبت کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ بالکل جی، کرونا وائرس کی چوتھی لہر مسلسل پیشنٹس میں اضافہ کر رہی ہے اور لاہور شہر میں جو مثبت کیسز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 9% تک پہنچ چکی ہے اور اب جو ہے وہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے جو فگرز ہیں ہوش اربا ہیں، 471 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کرونا وائرس 7 قیمتی زندگیاں بھی نگل چکا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ تیزی سے جو وینٹیلیٹرز ہیں ان پر پیشنٹس کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ 88 ایسے مختلف اسپتالوں میں پیشنٹس ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے اور وینٹیلیٹرز پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے صرف اگر 14 روز کا جو ڈیٹا شیئر کریں تو اس کے مطابق اب تک 46 زندگیاں نگل چکا ہے کووڈ-19 کی جو چوتھی لہر ہے اس میں، اور مثبت کیسز مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اب تک 88 وینٹیلیٹرز فل ہو چکے ہیں، جبکہ 321 میں سے 233 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ دستیاب ہیں پیشنٹس کے لیے۔ اسی طرح سے مثبت پیشنٹس کی ریشو چونکہ بڑھ رہی ہے اور شہر کے ہسپتالوں میں اب تک 441 جو مریض ہیں وہ زیر علاج ہیں، جن میں سے 88 کی حالت تشویشناک ہے۔ اب تک ہسپتالوں میں جو ہے وہ 1668 جی مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہے۔ راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ ایک ہفتے میں گراں فروشی پر 619 افراد کو گرفتار کیا گیا، 712 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سول سیکریٹریٹ چیف سیکریٹری جواد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جبکہ اجلاس میں اشیاء کی قیمتوں، پرائس مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ناجائز منافع خوروں کو 3 کروڑ 78 لاکھ کے جرمانے کیے گئے ہیں، جبکہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سبزیوں کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ پرائس کنٹرول کے لیے کارکردگی کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا۔ جواد رفیق کی جانب سے کہنا تھا کہ ناقص کارکردگی پر افسران کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ موسم کی بات کریں تو شہر میں سورج کی تیز کرنوں نے گرمی کی شدت کو بڑھا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج بارش کی بھی پیش گوئی۔ مزید جانیں گے سعدیہ خان سے۔ سعدیہ، موسم کا احوال بتائیے گا۔ پنجاب کے موسم کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں۔ مونسون کا دوسرا سپیل جو ہے پنجاب میں اچھی بارشوں کا باعث بن رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے دن کے حوالے سے خاص کر لاہور میں یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 اگست کے بعد تیسرا اور آخری جو سپیل ہے مونسون کا وہ پنجاب کا رخ کرے گا، جو کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا باعث بنے گا۔ اور تیسرے سپیل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھی بارشیں جو ہیں وہ پنجاب میں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی رونما ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ اچھی بارشوں کی وجہ سے زراعت پر بھی بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آج اگر ہم لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں، فی الوقت لاہور کا موسم جو ہے وہ گرم اور خشک ہے۔ دن کے اوقات میں پارا جو ہے وہ 36 سے 38 رہنے کے امکانات ہے اور شام اور رات کے اوقات میں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تیز ہواؤں کے ساتھ اچھی جی سعدیہ خان، آپ کا بہت شکریہ۔ پی سی بی سینٹرل پنجاب سینئر انٹر سٹی کرکٹ چیمپئن شپ کے 7ویں اور آخری راؤنڈ میں ویسٹ زون وائٹ اور قصور کی ٹیمیں LCCA گراؤنڈ میں آمنے سامنے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے حافظ شہباز سے۔ جی حافظ شہباز، بتائیے گا۔ وقت ہم LCCA گراؤنڈ لاہور میں موجود ہیں۔ یہاں پر آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام سینٹرل پنجاب سینئر انٹر سٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کے سلسلے میں 7ویں اور آخری مرحلے کے میچز کا آغاز ہوا ہے۔ اگر LCCA گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر ویسٹ زون وائٹ اور قصور کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ آج صبح ویسٹ زون وائٹ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس وقت تک انہوں نے 52 رنز بنائے ہیں اور ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ اگر اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت تک قصور اور ویسٹ زون وائٹ دونوں ہی ٹیمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے جو سپر 3 مرحلہ ہے اس سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس گروپ سے بظاہر سیالکوٹ کی ٹیم جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ گروپ بی سے یہ لگ رہا ہے کہ شیخوپورہ کی ٹیم اور گروپ سی سے فیصلہ آباد کی ٹیم پہلے ہی کوالیفائی کر کے سپر 3 مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ لیگ مرحلے کے اختتام پر 11 اگست سے سپر 3 مرحلے کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد جو
ٹاپ 3 ٹیمیں ہر گروپ کی جو ونر ٹیم ہے ان کے درمیان یہ میچز کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد سینٹرل پنجاب کے فاتح کا فیصلہ ہوگا. اس میں اگر ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو سینٹرل پنجاب کی جو 16 سٹی کرکٹ ایسوسیشنز ہیں ان کی 19 ٹیموں نے حصہ لیا, کیونکہ لاہور کے ہر سٹی کی شہباز آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.